بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پہلا سپارہ سورۃ البقرہ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਸੂਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ رسالت نو بیان کیتا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول ہیں۔ اس دے شبہات سوالات جوابات اور نال نال مسئلہ توحید بھی بیان کیتا ویسے۔ عرب دے اندر مذہبی فرقے یہودی اور عیسائی اور مشرکین مکہ یہ مشہور ہیں اور ساراں دا دعویٰ یہ ہے کہ اساں حضرت ابراہیم دے دین تے چلدے پے چاہے مشرکین مکہ ہیں چاہے مدینے دے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ مشرکین مکہ تو اپنی نسبت کر دیں کہ اساں دین ابراہیمی تے ہے اور کچھ اعمال بھی وہ جڑے حضرت ابراہیم دی سنت ہے وہ پورا کرے دیں، کچھ اعمال جڑے انہاں نہ کیتا ہے تے بگاڑ کے اپنا شروع کیتی پہن حضرت ابراہیم دی شریعت چکے پرانا طریقہ آندا پہ جلے مدت زیادہ گزر ویندی تو تبدیلی تو آندی ہے۔ طواف خانہ کعبے دا طواف کرنا، حج کرنا، ختنہ کرنا، داڑھی رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ انہوں دے نظریے چاہی پہ اور مکے والے مشرکین کریندے بھی ہیں۔ خانہ کعبے دے طواف بھی کر دیاں، ختنہ بھی کر دیاں اور نال نال مسافرین دی خدمت کر دیاں، حاجیاں کو پانی بھی پلے دیاں، داڑیاں بھی انہاں رکھے ہوئی ہیں بھئی حضرت ابراہیم دی سنت ہے۔ یہودی بھی اسے دعوت ہیں کہ اساں حضرت ابراہیم دے دین تے چل دے پہ اور عیسائیاں دا بھی ایو دعویٰ ہے بے اساں ابراہیم علیہ السلام دے دین تے چل دے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حصے تو اگاں تعارف کرایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ اصل ابراہیم علیہ السلام دے دین دا وارث او میرا آخری پیغمبر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تساں سارے کوڑے ہو، سارے کولو کہندے کول بھی دین ابراہیمی صحیح کوئی نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں، حضرت ابراہیم عیسائی بھی نہیں اور حضرت ابراہیم مشرک بھی نہیں۔ ترہاں مذہبی فرقہ دی نفی کر دیتی۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صاف ستھرا مسلمان ہے۔ سمجھ آئی؟ انہوں نے سمجھایا تو فرمایا جڑے میرے آخری پیغمبر دی تساں مخالفت کر رہے ہو یہ اصل وارث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دا اور وہ دے دین تے اسے ہی چلنا ہے، تساں کوئی نہیں، سارے کوڑے ہو۔ باقی اگر تساں مخالفت کرو تو تھوڑا جو دعوے اساں ابراہیم علیہ السلام کو منن والے ہیں تو ادھو تے اللہ نے دو دلیلاں پیش کی تھیں کہ ہے بھی وہ رسول سچا اور نظریہ بھی اسے رسول دا سچا ہے۔
ادھے دو دلیلاں بیان کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ دا سچا رسول ہے. کیوں کہ جڑے ابراہیم علیہ السلام دا دعویٰ ہے نا تھوڑا ایسا ابراہیم کو مننا ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی اس پیغمبر واسطے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت السمیع العلیم. ہاں جی، اے اللہ سونا یہ خانہ کعبہ تعمیر ہو گئے، مکمل ہو گئے، اس نو آباد کرنے واسطے میری اولاد چوں ایک رسول بھیجے، تے اس رسول تو مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے رسول اور نبی واسطے دعا منگی آئی وہ ای ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ. ایک دلیل اللہ نے پیش کی تھی. دوسری دلیل اللہ نے فرمایا بھئی جڑے ابراہیم علیہ السلام دا تھانوں دعوے بیاسوں دے دین دوتے آئے تے او دی نسل چوں جتنے بھی نبی آئے، حضرت ابراہیم خود ہو گئے، حضرت اسحاق ہو گئے، حضرت یعقوب ہو گئے، انہاں سارا دا نظریہ اے ہائی توحید والا جڑا میرے پیغمبر نے پیش کی. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وصیت کی تھی اپنے بیٹا کو، بیٹے تو مراد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل ہو گئے، وَيَعْقُوبَ اے پوترا ہو گیا. دو بیٹے ہو گئے نبی، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، اور حضرت یعقوب پوتے ہو گئے. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹا کو بھی اور اپنے پوترے حضرت یعقوب کو وصیت کی تھی کہ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے پترو، میرے بیٹے، اللہ نے تھوڑے واسطے دین چن گی دے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تساں ہن مرائے تا اس حالت تے مرائے کہ تساں مسلمان ہو. اگوں انہاں دا ذہن ہے بے حضرت یعقوب علیہ السلام تو وہ مذہب ہے جڑا اساں یہودیاں دے اور عیسائیاں دے اور مشرکین مکہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جلے حضرت یعقوب علیہ السلام دے موت دا ٹائم آیا اور آخری ٹائم آئی تو اس ویلے تساں کولو کھاوے جیڑی انہاں وصیت کی تھی اپنے بیٹا کو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹا کو وصیت کی تھی تے سوال کیتا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تساں کہندی عبادت کرے سو، تے سارا اگو آکے قالو نعبد الہک و الہ آبائک، آبا جی اساں بھی اسے الہ دی عبادت کرے سو جیڑے دے تو کریندا رہے. ہاں جی، نعبد الہک، تیرے الہ دی عبادت کرے سو، و الہ آبائک، اور جیڑا تیرے باپ دادے دا الہ ہے. ہن سوال ہے بھی کوئی حضرت ابراہیم دا الہ ہو رہی تے حضرت باپ دادے دا الہ ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود بیان فرمایا، تشریح کی تھی. ہاں جی، الہ آبائے کا آباد ہی پہلے تشریح کی تھی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہ جڑے تیرے باپ دادا نا حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل تے حضرت یعقوب، انہاں دا جڑا الہ ہے نا اسے دی عبادت کرے سو. تو ہن سوال ہے کوئی الہ زیادہ؟ اللہ نے فرمایا الہن واحدن، سارا دا الہ ہک کو ہے، ونحن لہ مسلمون، اور انہاں سارا نے اگو والے صاحب دے سوالے چاکھا نحن لہ مسلمون، اساں اسے دے سامنے جھکن والے ہیں تے اسے دے حکم منن والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دو دلیلیں بیان فرمائیاں کہ جڑے نبی واسطے حضرت ابراہیم دعا منگے وہ بھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ نے جڑا نظریہ پیش کیتا توحید والا، یہ وہ نظریہ جڑا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب نے پیش کیتا. اس واسطے بہتر ہے تو سمان کے نا یہ اللہ دا سچا رسول ہے، آخری رسول ہے. اس نو بیان کرنے واسطے اللہ نے پہلے تمہید رکھی. ساڑھے شیخ اور میرے استاد مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ فرمائے تعارف حضرت محمد مصطفیٰ. اس آیات تو اگاں کے شروع تھی پہ تعارف حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ پاک نے اپنے نبی دا تعارف کرایا کہ حضرت محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس تو پہلے دا نظریہ بیان کرنے تو پہلے اللہ نے کچھ تمہید بیان فرمائی. آج دی آیات صرف تمہید ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت ابراہیم کون ہے؟ پہلے تو یہ تعارف کروایا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اس نو اللہ تعالیٰ نے کئی امتحانات جو گزارا اور حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے، حضرت ابراہیم پاس ہو گئے۔ یہ امتحان کیا ہے؟ ادھر علماء نے بہت کچھ بات کی تھی، تو سنتے رہتے ہو، بڑے بڑے امتحان بھی آئے، چھوٹے چھوٹے امتحان بھی آئے۔ تو عام مفسرین نے تو لکھا ہے کہ اس تو مراد ہے اعمال فطرت۔ اعمال فطرت کوئی امتحان نہیں ہے ایڈا وڈا۔ اعمال فطرت دے اندر ہے داڑھی رکھنا، مچھا کٹنا، بغلاں دے وال کٹنا، زیر ناف بال کٹنا، نو کٹنا، سمجھے دے پو؟ یہ سارے انسان دی فطرت جے دن کہ انہاں چیزاں نو کٹنا چاہیے۔ انسان دی انسانیت نو باقی رکھن واسطے یہ چیزاں دا حکم اسلامی۔ داڑھی رکھنا، مچھاں نو کٹنا، کچھاں دے وال کٹنے، زیر ناف وال کٹنے، ہاں جی، حجامت بناونی، نو لاہمنے، یہ سارے اعمال فطرت نے بڑے راویں ایڈے ایڈے ہیں۔ ہوں تو خیر فیشن آ گیا، بنانیاں دے نو دیکھو ایڈے ایڈے، پتہ نہیں کو بناوٹی کو لائی ودی ہوندی ہیں، تو پاویں حسن واسطے۔ حسن اس چیز کے اندر ہے جس نو اسلام نے پسند کیتا ہے، اور غیر مسلم ڈاکٹر بھی یہ چیز آدن بے نو ود ونجے تو وچ میل کھڑ ویندی ہے، تو اور انسان دی صحت واسطے مضر ہے، نقصان دہ ہیں۔ لیکن وقت بھی پتہ نہیں کلمہ پڑھن والے مسلمان دکھا دکھائی تے بہتے جو نو ایڈے ایڈے میدے بھی ہو، اوتے پالش بھی لا دیتی۔ پالش نال تو وضو نہیں تھیندا، وضو نہ تھیا تے نماز نہ تھے۔ جڑیاں زنانیاں پالش لیندیاں اور نماز پڑھدیاں انہاں دی کوئی نماز نہیں تھی۔ اس دی وجہ ہے کہ پانی دا اتنے پہنچاونا ضروری ہے، جتنے نو پالش آویندی وہ تلے پانی نہیں لگتا، تو وضو نہیں تھیندا، وضو نہ تھیا تو سرے تو نماز نہ تھی، جان ہی چھٹ گئی۔ تو بعض علماء نے آکھے بے یہ امتحان آئی اعمال فطرت دا، یہ کوئی دل لگتی گل نہیں بھئی یہ ایڈا وڈی شان دا مالک نبی اور یہ چھوٹے چھوٹے امتحان بے داڑھی رکھاویں، بے مچھا کٹاویں، یہ تو عام مسلمان بھی کرے دا جس نے سمجھ ہے، ہاں جی۔ تو اس واسطے بڑے مفسرین نے لکھے اس تو مراد او اعمال ہیں جن وچ حضرت ابراہیم دا بڑا سخت امتحان ہے۔ اللہ نے ہجرت دا حکم فرمایا، حضرت ابراہیم تیار ہو گئے۔ اللہ نے وقت نمرود بادشاہ دے مقابلے واسطے بیان دا حکم دیتا بے جا کے میری توحید بیان کرو، حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، ہاں جی۔ اللہ نے چیخے دے اندر سٹوایا، حضرت ابراہیم تیار ہو گئے۔ اللہ نے 90 سال تو بعد بیٹا دیتا تے ود حکم دے دیتا کہ اپنے ہاتھ نال اس نوں ذبح کرو۔ یہ اوکھا امتحان ہے؟ ہاں، انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا ذِبْتَلَا ابراہیم ربہ بکلمات، جب بھی میں حضرت ابراہیم دا امتحان کیتا کچھ حکم دے کے فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم مکمل نکلے، پاس ہو گئے۔ تو جب پاس ہو گئے تو پاس تو بعد امتحان و انعام ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میرا ابراہیم تو پاس تو ہو گئے تے تیری پاس ہومن تے میں تینوں انعام میں دینا کہ پیچھا قیامت تک آن والے سارے انسان تو دا امام ہو سیں تے او تیرے پیچھو چل سیں، بھاویں نبی ہو سیں تے بھاویں عام۔ یہ شیعہ والا امام نہیں ہے، یہ تو مراد ہے بے پیچھو آمن والے جتنی انسانیت ہے انہاں واسطے میں تیرے طریقہ کار کو رائج کر دے ساں اور وہ پیچھو چل سیں۔ اس واسطے سارے نبی جتنے بعد اندر ہے انہوں نے حکم ہے بے دین ابراہیمی تے چلو، اور سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرا سونا تم بھی دین ابراہیمی تے زندگی گزار۔ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تینوں لوگاں دا امام بنا دیتا ہے۔ ایک امام اسیں بنے کھڑے ہیں تھوڑے چھڑی نماز والے، لیکن حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امتحانات جو پاس ہونے تو بعد اتنا بڑا انعام دیتا کہ اس تو بعد پوری نسل ابراہیمی کو اللہ تعالیٰ نے دین واسطے چون دیتا۔ ہن آئی لناس، ہاں جی، سارے لوگوں دا میں امام ہو سا، تو شاید سوال پیدا ہو سی میری اولاد ہی جتنے بھی سارے دا میں امام ہو سا۔ اللہ نے فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، سوال کیتا حضرت ابراہیم نے کہ میری اولاد انہاں دی بھی امام ہو سا،
اللہ فرمائے قال لا ینال احد الظالمین، ظالمہ واسطے وعدہ کوئی نہیں۔ جیڑا تیرے دین تے چل سی اودا تو امام ہو سے، جیڑا نہ چل سی اودا کوئی امام نہیں۔ ہاں جی، شریعت وہ پسند کیتی اللہ نے، دین تے طریقہ وہ پسند کیتا جیڑا حضرت ابراہیم نے ظاہر کیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جیڑا گھر اللہ دا حضرت ابراہیم بنایا ہے خانہ کعبہ، میں اس کو لوگوں واسطے بار بار آمن دا ذریعہ بنا دیتا، وَأَمْنًا، اور امن والی جگہ بنا دیتا، چونکہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ہمیشہ واسطے ایسی صفت عطا فرمائی کہ لوگ بار بار اڈے ونجن، بار بار اڈے ونجن، بار بار اڈے ونجن۔ جیڑے حج کریں اللہ ہر کہیں نصیب کرے، وہ آدھن پہ بندہ ایک وار تھی آوے تو بلا بلا رو تھی نے پہ وط ونجے تے وط ونجے۔ مولانا شعیب خان رسین دے پہن بے کوئٹے دے علاقے جی بندے 72 حج اس کی تھی، آدھا پہ حالے میں دل میں نہ بھری دا نہیں پیا، وط تھا وط ونجا وط ونجا وط ونجا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، جب اساں اس خانے کعبے کو رجوع دی جگہ بنا دیتا، لِلنَّاسِ لوگاں واسطے، وَأَمْنًا امن والا بنا دیتا، اور آمن والی نسلوں واسطے حکم جاری کر دیتا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سارے حضرت ابراہیم دے اس جگہ تے جتھے کھڑ کے خانہ کعبہ بنائے اس نو مصلی چا بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے حج تو، اور حضرت عمر نے رائے پیش کی تھی کہ اے وہ پتھر ہے جدو تے حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے اللہ دے گھر دی تعمیر کریندے رہے تے او دے تے حضرت ابراہیم دے پیراں دے نشان لگے ہوئے، تے کیوں نہ ہوئے شکریانے دے طور تے اساں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھو جا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کہ میں نو حکم نہیں، میں اپنی مرضی نہ کریں دا، اللہ دا حکم آسی تا کرے سو، نہیں تا سارے واسطے ضروری کوئی نہیں۔ حالے تو تھائیں سلائیں پیاں تھینیاں جو اے آیت تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر دی رائے بڑی چنگی ہے، اس نو پورا کرو۔ ہون جیڑا حاجی صاحب ہے اتھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنیاں پودے مقام اتھے جنگلہ جہاں بنائے اتھے بیچو پتھر پہ اتھے نشان لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس نوادن مقام ابراہیم۔ اللہ نے سارے انسانوں کو حکم دے دیتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سارے دے سارے مقام ابراہیم کو مصلی جا بناؤ۔ مصلی دا من نماز پڑھن دی چھا ہے۔ وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اساں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نال معاہدہ کیتا، وعدہ کیتا کہ ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع سجود، دوہائیں باپ بیٹا میرے گھر کو پاک کر دیو۔ کیڑی گل تو فرمایا ان طاہرا بیتی للطائفین، جیڑے باہروں لوگ آمن انہاں واسطے بھی پاک کر دیو، والعاکفین جیڑے مقامی لوگ ہیں انہاں واسطے بھی پاک کر دیو، والرکع سجود نمازیاں واسطے بھی پاک کر دیو۔ کہ بھئی دھو رکھو جو، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ایسا کام کرو کہ آج تو بعد اس گھر شرک نہ تھی ہوئے۔ حضرت ابراہیم کو حکم مدیتا ہے اللہ دا گھر ہوئے، اللہ دی عبادت بیا کہیں دی عبادت کیا کر۔ مشرقین مکہ جڑے دعویٰ کرتے ہیں بس دین ابراہیمی تھے، ہاں جی، اور اس تو پہلے بھی جڑے لوگ ہیں انہوں نے خانے کعبے دے ویچ بت بنا کے رکھا، اور حضرت ابراہیم دی محبت ہی جتنا اگاں ود گئے کہ حضرت ابراہیم دا بھی اور حضرت اسماعیل دا بھی بت بنا کے وچ رکھ چھوڑ۔ تو حضرت ابراہیم نے تو توحید دی دعوت دیتی، حضرت اسماعیل نے توحید دی دعوت دیتی، لیکن جڑے غلط کار لوگ ہیں انہوں نے انہوں دے نظریے کو بگاڑا اور خود اپنا بناوٹی دعویٰ پیش کر کے کہ سانو حضرت ابراہیم دے نال محبت ہے اور شرک شروع کر دیتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اصل وارث ابراہیمی ہیں، آپ جب آئے مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے پھر خانہ کعبے کو صاف کر دیتا، ہاں جی، جاء الحق وزاحق الباطل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے داخل ہوئے، بتوں کو باہر چاہ کے چھاڑ دیتا، باہر مکا دیتا۔ حضرت ابراہیم دا بت بھی بیچ چاہتے، حضرت اسماعیل دا بت بھی،
فوٹو بنے ہوئے شکلاں بنی ہوئے نبی پاک خود اپنے ہاتھوں نال کچھ کیتے جڑا اتنا ہن انہوں نے بہ صحابی نو آ کے انہوں نے مٹوایا شکلاں بنی پوجا کر دیا عبادت کر دیا گھر اللہ دا کسی نو سینہ زوری آدن ہاں جی اللہ دے گھر اللہ دی عبادت کرنی ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا مسیتاں اللہ دیاں ہوندیاں نے مسیت وچ کھڑو کہ اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ نے اس نے پاک کیتا اور آپ آیت پڑھ دیں جال حق وزاحق الباطل حق آیا اور باطل گیا جال حق وزاحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا حق آیا باطل گیا حق آیا باطل گیا بے شک باطل ونجن والا ہے بے شک باطل ونجن والا چلو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیدی طور تے چیزاں بیان فرمائیاں کہ حضرت ابراہیم کون آئی حضرت ابراہیم بڑی شخصیت کا مالک ہے اللہ تعالیٰ نے اس نے اتنا پسند کیتا کہ اس تو بعد اس سیدھے طریقہ کار کو پسند فرما کے پچھلی آون والی انسانیت کو اسے دوتے پابند کر دیتا کہ چاہے کوئی رسول ہو سی یا نبی ہو سی وہ دین ابراہیمی تے چل سی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم فرما دیتا اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا گھر بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے گھر کو توحید واسطے مرکز بنایا ہے یہ وہ حضرت ابراہیم ہے جیڑا میرے محمد واسطے دعائیں منگتا رہا دعا تو بڑی دیر تو بعد ادا اثر ظاہر ہوا ہے دعا تو حضرت ابراہیم کئی سال ہزارہ سال پہلے مانگے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم پھر وہ صفتاں بیان کیتیاں کہ رسول جو بھیجے سے تے میری اولاد چو سی نسل چو سی دیا صفتاں یتلو علیہم آیات کا او نبی کے کرے تیریاں آیاتاں آ کے سناوے یہ اصل کام ہے یہ سناوے عوام کو یتلو علیہم آیات کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ چھڑا سناوے نہیں سمجھاوے بھی صحیح یہ بڑی صفت ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور انہوں دا تزکیہ نفس کرے تزکیہ نفس دا مقصد ہے گندی عادات مٹا کے گندا عقیدہ ختم کر کے اچھا عقیدہ پیدا کر دے اچھے اعمال سکھاوے نبی پاک نے ہمیں صفتاں بیان کیا لے نبی پاک آ گئے تو مکہ اللہ کو اللہ ڈسا آ گیا نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ نے ایمان والا تے بہت بڑا احسان کیتا ہے اس باس فیہم رسولا من انفسہم جڑا انہاں دی جنس جو انہاں دی طرف رسول بھیجا اور مکے تے جڑے لوگ ہیں انہاں دی جنس کیڑی آئی بھائی فرشتے ہیں یا جن ہیں یا انسان ہیں قرآن ہے نا من انفسہم اے من جنسہم انہاں دی جنس چو جڑے مکے تے لوگ راندھ ہیں انہاں دی جنس چو انہاں دا بیٹا انہاں دا پوتا انہاں دا بھتیجا انہاں دا بھانجا ہی میں نہیں نبی پاک کہندا پتر بنا کہندا پوترا بنا کہندا ڈوترا بنا کہندا بھنیجا بنا کہندا بھتریجا بنا کہندا پتریر بنا کہندا ملویر بنا یہ رشتے کہندے بھی چل رہے انساناں دے بھی چل رہے اچھاڑا میلاد دا تو بندہ آکھے پہ میلاد پہ منینے تے نبی پاک دا نسب نامے دا پتہ ہی نہ ہوئے ہرقل بادشاہ دے سامنے جلے نبی پاک دا خط پہنچے اور اس نے قافلہ سڈے پہ عرب دا کو قافلہ ہے تو اس نے سڈوں میں گلاں پوچھنی اس نبی دے بارے تو روم دے بادشاہ ہرقل نے حضرت سفیان رضی اللہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیتا کہ وہ خاندان کے جی ہیں ایک سوال ہے تو مکے دے نام علیہ حضرت ابو سفیان اس نے کہا اعلیٰ خاندان نبی پاک اعلیٰ خاندان دا آدمی خاندان پورا ہوئے تو ہوئے بھی شریف خاندان تے اعلیٰ خاندان تے نسل والا بندہ تے ود کلمہ پڑھا لے مسلمان کو سمجھ ہی نہ نبی پاک انسان ہیں اور اصل انسان ہیں افضل البشر سب تو صحیح انسان حضرت محمد مصطفیٰ وہ اگر نہ دے تو سانو انسانیت نصیب نہ تھی یہ کوئی جھگڑے دا مسئلہ نہیں خام خواہ فوج عوام نو گلے پا دیتا اور رولا پا دیتا پہ نبی نور ہے کہ بشر ہے
نبی انسان ہوں ساری عقائد کی کتاباں ہیں شرح عقائد وہ لکھا ہے کہ نبی جڑا ہوں کہڑی جنس چوں ہوں ہاں جی تو انہوں نے لکھا ہے وہ انسان ہوں رسول نبی جڑا ہوں وہ انسان ہوں تو اس نو اللہ تعالیٰ بھیجیں انسانوں دی طرف تاکہ خدا دے حکم نامے عوام تک پہنچاوے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دی دعا بھی ذکر کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے آ گئے تب وقت اوے صفتہ بیان کی تھی یتلو علیہم آیات کا حضرت ابراہیم دی ہی گلے آئی کہ قرآن پڑھ کے سناوے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہ سمجھاوے بھی سے یہ دوسری صفت آئی وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں دا تزکیہ نفس بھی کرے جب نبی پاک آ گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے اوہ صفتہ بیان کی تھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ لیکن یزکی کو اللہ پہلے گھنا ہے حضرت ابراہیم دی دعا یزکیہم پیچھے آئی تے اللہ تعالیٰ جلے نبی پاک کو بھیجا تو اللہ نے وہ صفت پہلے والا چھوڑی وہ دی وجہ ہوندی ہے کہ پہلے تھاں ہچھا کرنا پوندے پیچھے ہوتے کیسے پاتا جا پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں پہلے تھاں کو ہچھا کرو وات بیچ کیسے پاؤ تو مزہ ہو رہا سے میلے تھاں کیسے پا دے منی یہ کچھ اگے گل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دل دا مانجا مرے ہیں تاکہ وہ وچ جڑا گند کھڑے نہ ہو اس نو دین یزکیہم تزکیہ نفس کرنا گندا ذہن گندی سوچ گندا نظریہ ختم ہو جائے پھر صحیح نظریہ وہ وچ آ ونے حدیث کئی دفعہ تھانوں سنائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ دے پابندی لا دیتی بھئی تساں قبرستان نہ ویواں سکتے یہ کیوں لائی کیونکہ جاہلیت دے زمانے میں مختلف عادات انہوں جو کرے نا نبی پاک نے پابند کر بھائی تساں نہیں ویواں سکتے اور پہلے انہوں نے سمجھایا بھئی قبرستان ونجا نال کے کرنا ہے جب صحابہ کرام سمجھ گئے پھر خود نبی پاک نے فرمایا الا نہیتکم عن زیارت القبور میں تھانوں قبراں دی زیارت تو روکائی آج تو بعد تھانی اجازت ہے زور القبور ہون گئے ہن نبی پاک کو پتہ لگ گیا بھئی اے ون کے غلط کام قبرستان وچ نہ کرے سے ہاں جی لوگ سجدے کریں دیں منتا منیں دیں قبراں کو چوم دیں یہ سارے کام کیا ہے ناجائز ہے پڑھ کے کوئی نہیں سنے دا تھانوں دسائیں دا کوئی نہیں ورنہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے احکام شریعت لکھا ہے کہ قبر کو بوسہ دینا قبر پر سجدہ کرنا اور رکوع کرنا حرام ہے تو بریلوی حضرات جتنے بھی ہیں یہ سمجھے نہ سوچے نہ اگر سجدہ اللہ تو سوا کسی دا جائز ہوندا تو اساں سب تو پہلے نبی سونے دی قبر دے سجدہ سمجھ آئی نا ہاں اس واسطے ضروری ہے اس نو سمجھنا کوئی اختلاف اپنی ذاتی تحقیق ہوندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سمجھائیں یزکیہم پہلے تزکیہ نفس کیتا پھر فرمایا یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ ہاں جی تزکیہ نفس کیتا قرآن سنایا آیات پڑھ کے سنائیاں لوگاں نو تیار کیتا اللہ نے فرمایا تھانو تو دین صحیح نصیب کو نہیں میں تھانو تو احسان کیتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیج کے تے تھانو اس نے آ کے قرآن سنایا اور تھاڑے نظریات ٹھیک ہے وہ نبی آ گیا نے جیدے واسطے حضرت ابراہیم نے دعا منگی آئی اور جیڑیاں صفتاں حضرت ابراہیم رکھیاں بھئی اے صفتاں ہومن اللہ فرمائے میں ساری حضرت محمد ہی جمع کر دیتی تمہیدی طور تے فرمایا ہاں جی تو فرمایا میں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو معاہدہ کیتا ہے احیدنا الی ابراہیم اسماعیل ان طاہرہ بیت للطائفین والعاکفین والرکع سجود او حضرت ابراہیم دی اولاد چوں یہ آخری پیغمبر آ گیا نے چنگا ہے ویلے نال اسے کو منو یہ ہے تمہید حضرت ابراہیم دے کچھ کارنامے بیان فرمائے کچھ صفتاں بیان کیتیاں کچھ معاہدات بیان کیتے اگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیاں نے اذ قال ابراہیم ربی جل حاضر او دعا بھی چاسی خانہ کعبے واسطے کی دعا منگی اپنے واسطے دعا منگی اولاد واسطے دعا منگی حضرت محمد مصطفیٰ واسطے
دعا منگی، وہ ہوں دعائیاں دا سلسلہ اگلی آیت تو شروع آندا پہ نے، اتنے تائیں یہ تمہید ہے، اگا سلسلہ شروع ہوئے سی سارا جڑے یہود و نصارہ دے سوالات ہیں انہاں دے جواب بھی آسن وچ۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔